اسے کہتے ہیں خلیل، یعنی کہ جیسا عاشق کہا، یعنی جیسا پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے کہا ویسا ہی جناب ابراہیم نے عمل کیا، اور اس عمل کے نتیجے میں جب اپنے سارے امتحانات سے جناب ابراہیم گزر جاتے ہیں، تب پروردگار عالم جناب ابراہیم کو یہ کہتا ہے کہ ہم تم کو امام بنانے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ نبوت کا درجہ الگ ہے، امامت کا درجہ الگ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ وقال من ذریتی، یعنی امامت کے درجے کو جناب ابراہیم سمجھ رہے تھے کہ نبوت تو ایک جگہ پہ آ کر کے ختم ہو جائے گی، مگر امامت قیامت تک جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو اب یہ بات کہ جناب ابراہیم کو حکم ہوا، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ خانہ کعبہ یوں ہی نہیں بنا، حکم الہی سے بنا۔ جب ایک خانہ کعبہ کے بنانے کے لیے پروردگار عالم کے حکم کی ضرورت ہے، توجہ کیجیے گا، ایک خانہ کعبہ کے بنانے کے لیے جب پروردگار عالم کے حکم کی ضرورت ہے، تو کیا خلافت بلا فصل کو قرار دینے کے لیے حکم الہی کی ضرورت نہیں ہے؟ جیسے خانہ کعبہ حکم الہی سے بنا ہے، ویسے خلیفہ بلا فصل بھی حکم الہی سے بنے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو پتہ چلا کہ بڑی مناسبت ہے ہمارے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی پروردگار عالم کے اس خانہ کعبہ، جس کو بیت پہلے تھا، یعنی گھر تھا۔ گھر جب ہی ہوتا ہے جب اس میں گھر والے ہوں۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی کہ ھدی للعالمین، اور یہ خانہ کعبہ ہدایت بھی کرتا ہے، یعنی لوگوں کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ تو آج تک تو نہیں دیکھا گیا کہ خانہ کعبہ نے کسی کو اشارہ کیا ہو کہ تم ادھر جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ۔ وہ تو ایک عمارت ہے، برگزیدہ عمارت ہے، متبرک عمارت ہے، پاک اور پاکیزہ عمارت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ وہ عمارت پاک اور پاکیزہ اور برگزیدہ عمارت ہے۔ مگر عمارت کس کام کی اگر لوگوں کو ہدایت نہ کرے؟ تو آج ہدایت کا جو ذریعہ بنا ہوا ہے وہ ہمارے معصومین کا آنا جانا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد یا آل محمد۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد بس چند جملے مولا کی شان میں خانہ کعبہ کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اور کلید بردار خانہ کعبہ کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار، یعنی علی بن ابی طالب کے والد محترم، یعنی چابیاں ان کے پاس، جس کو کہا جائے آج کے دور میں کیا کہا جاتا ہے؟ متولی۔ متولی خانہ کعبہ کون ہے؟ جناب ابو طالب ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر ہیں۔ تو آپ چاہتے تو دروازہ کھول دیتے، چابی لگاتے، گئے، چابیاں لگائیں، وہی تالا جو روز کھلتا تھا، آج وہ تالا کھل نہیں رہا ہے، آج وہ تالا کھل نہیں رہا ہے۔ لوگ اکٹھا ہیں، دیکھ رہے ہیں، تعجب میں ہیں کہ خانہ کعبہ کا تالا کھل نہیں رہا ہے۔ تو کسی نے، اب پیغمبر اسلام بھی ساتھ ساتھ ہیں، کسی نے کہا تالا توڑ دو۔ توجہ کیجیے گا، کسی نے کہا تالا توڑ دو، تو اب پیغمبر اسلام کی آواز آئی، اے چچا تالا توڑنا اچھی چیز نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
تالا توڑنے والوں کا کردار اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب جب حکم الہی ہوا، دوبارہ خانہ کعبہ کی دیوار شگاف ہوئی، پیغمبر اسلام دروازے سے نہیں گئے ہیں، پھر اسی جگہ سے پتہ چلا کہ جو امامت کا راستہ ہوتا ہے وہی نبوت کا راستہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نہ نبوت بھٹک سکتی ہے اپنے راستے سے، نہ امامت بھٹک سکتی ہے اپنے راستے سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو نبوت کے راستے پر اگر چلنا ہے تو پہلے امامت کے راستے کو تعین کیجئے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک امام نہیں ہے، ہمارے یہاں تو الحمدللہ 12 چراغ روشن ہیں اور جو دنیا والوں کو ہدایت کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، جس سے دنیا والوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ اب فاطمہ زہرا خانہ کعبہ کے اندر رسول اسلام پہنچتے ہیں۔ بچوں کی اگر ہوتا یہ ہے، ہمارے یہاں ولادت ہوتی ہے، اگر کوئی بچہ نہیں روتا ہے ولادت کے وقت تو اس کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ بچہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہمارے آپ کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب تک وہ روتا نہیں ہے تب تک یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ باحیات ہوگا، زندہ رہے گا یا زندہ نہیں رہے گا۔ تو پتہ چلا یہ رونا جو ہے علامت حیات ہے، علامت موت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب پیغمبر اسلام پہنچے اور پہنچنے کے بعد روئے نہیں۔ روتے کیوں؟ اگر روتے مولا متقیان علی بن ابی طالب تو دنیا یہ کہتی کہ فلاں فلاں کے خوف سے روئے، فلاں فلاں کے خوف سے روئے۔ تو عام انسان کے رونے کی بات الگ ہے، اور یہ تو وہ ہے جس کو لافتہ کہا گیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد سب روایات ہیں، بہت لمبا واقعہ، مجھے لمبی بحث نہیں کرنی ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد نے رسول کے آنے کی خبر میرے مولا کو جب ہوئی، میرے مولا علی بن ابی طالب کو، جو آغوش مادر میں ہیں اور 1 نہیں 2 نہیں 3 دنوں سے ہیں۔ اب توجہ آپ کی ہے، وہ خانہ کعبہ جو چاروں طرف سے بند ہے، وہ دیوار جو پھٹی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ اب توجہ طلب یہ بات ہے کہ خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد میں بچے کے 3 دنوں تک رہی کیسے؟ غذا کی ضرورت ہے اور دیگر حاجتوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 دنوں تک رہنا اور اس کے بعد باہر آ کر کے اپنے شوہر نامدار جناب ابو طالب سے اور پیغمبر اسلام سے کسی قسم کا شکوہ شکایت نہ کرنا کہ ہم خانہ کعبہ میں تھے، ہم کو کھانا نہیں ملا، ہم کو پانی نہیں ملا، ہم کو غذا نہیں ملی، ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہوئی، یہ بتاتا ہے کہ جس کا گھر تھا اسی گھر میں تھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، کعبے میں ولادت، علی علی مسجد میں شہادت، علی علی زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، سب مل کے بولو، علی علی زور سے بولو، علی علی۔ نعرے حیدری، یا علی حیدری، یا علی۔ اسی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اسی نازک مرحلے کو دیکھ کر کے ایک ہندو شاعر کہتا ہے، نہیں علی سا مہاویر پورے بھارت میں۔ ہندو شاعر کیا کہتا ہے؟ نہیں علی سا مہاویر، ویر نہیں مہاویر۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
نہیں علی سا مہاویر پورے بھارت میں، خدا ملا ہے اسی دیوتا کی سنگت میں، خدا ملا ہے اسی دیوتا کی سنگت میں۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد لے کے میرے مولا کو باہر نکلی، اور دستور پہلے یہ تھا کہ یہ جو ابو کر کے تھے نا، ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان وغیرہ وغیرہ، انہوں نے ایک اژدہا پال رکھا تھا۔ اژدہا جانتے ہیں جس کو آج کے دور میں کیا کہا جائے؟ اجگر، یعنی ایک سانپ انہوں نے بڑا موٹا تازہ پال رکھا تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ جو بچے، ان کی کمائی کا ذریعہ تھا، وہ اژدہا نہیں تھا بلکہ ان کا بزنس تھا وہ۔ اب وہ کمائی کا ذریعہ تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی وہ جانچ کرتے تھے کہ صحیح النسل ہے یا نہیں ہے۔ تو اب یہی بات جناب مولائے متقیان علی بن ابی طالب کے لیے انہوں نے رکھی۔ تو جناب ابو طالب نے کہا اس میں کیا ہے، کر لی جائے، جس کو یقین ہوتا ہے اسے کیا خوف ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد ایک پتھر پہ ان کو جناب میرے مولا کو رکھ دیا گیا۔ ابھی کتنی عمر ہے، 2 دن یا 3 دن، اس سے پہلے کے بہت سے واقعات ہیں کہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، یہ سب آپ سنتے آئے ہیں کہ میرے مولا نے توریت پڑھی تو اہل توریت سے اچھی پڑھی، زبور پڑھی تو اہل زبور سے اچھی پڑھی، اور انجیل پڑھی تو اہل انجیل سے اچھی پڑھی، اور جب قرآن کی تلاوت کی تو رسول اسلام نے فرمایا کہ قرآن تو ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حالانکہ ابھی قرآن ظاہری اعتبار سے نازل نہیں ہوا، تو قرآن کے نازل ہونے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو ناطق قرآن نہ ہو۔ یہاں تو ناطق قرآن کی بات ہے۔ اب وہ پتھر پہ لا کے رکھا گیا، اور وہ اژدہا آیا، اور آنے کے بعد اس نے جیسے ہی میرے مولا کے پاس پہنچا، اور میرے مولا نے اس کے جبڑے میں اپنی دونوں انگلیاں ڈالیں، اور ڈال کر کے چیڑ کے اس کو جو پھینکا ہے، تو حیا درہ کے معنی ہوتے ہیں۔ تو لوگوں میں شور برپا ہوا، حیا درہ، یعنی حیا کے معنی سانپ ہوتے ہیں، اور درہ کے معنی چیرنے کے ہوتے ہیں۔ تو جناب اب یہ حیا درہ مشہور ہوتے ہوتے حیدر ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اسی کو حیا درہ کو کیا کہا گیا؟ حیدر۔ جو جناب فاطمہ بنت اسد نے جب یہ حالت دیکھی تو سانپ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر کے پڑا ہوا تھا، اور اب لوگوں میں ہلچل مچ گئی کہ اب ہم کیا کریں، اب ہماری کمائی کا ذریعہ تو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ آج سے، توجہ کیجیے گا، بس آخری بات، آج سے صحیح النسل کی جانچ کا پیمانہ بدل دیا جاتا ہے۔ آج سے صحیح النسل ہونے کی جانچ کا پیمانہ بدل دیا جاتا ہے۔ پہلے سانپ جانچ کرتا تھا کہ آدمی صحیح النسل ہے یا نہیں ہے، مگر رسول اسلام نے فرمایا کہ آج سے صحیح النسل ہونے کے پیمانہ بدل دیا جاتا ہے۔ جس مجلس میں، جس محفل میں علی کا ذکر ہوگا، اگر چہرے کھل جائیں گے تو سمجھ لو کہ صحیح النسل ہے، اگر چہرہ بگڑ گیا تو نہ جانے کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی کے ساتھ میں آپ تمام مومنین کو مولائے متقیان علی بن ابی طالب کی ولادت کی جو ہے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت بابرکت میں بھی مولائے متقیان علی بن ابی طالب کی ولادت بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے مولا ہماری اس مختصر سی عبادت کو بحق محمد و آل محمد کے قبول فرما، اور ہماری تمام مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، اور جہاں جہاں بھی میرے مولا کے چاہنے والے ہیں
محفلیں اور نظر و نیاز میں مشغول ہیں، معبود ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اور یہ ابھی جو فلسطین کا مسئلہ اور اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے، معبود جو حق پر ہیں ان کو کامیاب فرما، جو باطل پر ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اور ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے پر سروں پر قائم اور دائم رہے، اور ہماری مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا، معبود علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رہے۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اگر اس دنیا میں ہیں تو ان کو طول عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں معبود انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما، اور حضرت امام حجت کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے دوستوں میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ کی اور ان کے والد محترم کی روح کو ایصال کریں، اور تمام مومنین و مومنات، جملہ مومنین و مومنات چونکہ آج شب جمعہ ہے، ان کی بھی روح کو ایصال کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ